سارے لوگ جانتے ہیں نا میرے عزیزوں کہ آج دنیا بھر کے لوگ دلی کی جامع مسجد کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور دلی کی جامع مسجد کہ جو دنیا بھر کے لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے، اس کی عمارت کو دیکھنے کے لیے تمام دنیا بھر کے الگ الگ ممالک سے لوگ آیا کرتے ہیں، ٹورسٹ آیا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں کتنی عظیم الشان عمارت ہے کہ جس کو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا، اور اس کا نقشہ بھی کوئی دنیا کے انجینئر نے نہیں بنایا، کسی بھی دنیاوی انجینئر سے اس کے نقشے کو نہیں بنوایا گیا، کسی دنیا کے انجینئر نے اس کے نقشے کو تیار نہیں کیا، بلکہ میرے عزیزوں دلی کی جامع مسجد کا نقشہ بھی چوتھے آسمان سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز نا بادشاہ سو رہا ہے، اپنی آرام گاہ میں آرام کر رہا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ چوتھے آسمان میں ایک عمارت کا نقشہ بنا ہوا ہے جو بہت ہی خوبصورت نقشہ ہے۔ بادشاہ کو وہ نقشہ پسند آیا اور اس نے بیدار ہونے کے بعد میں یہ عہد کر لیا کہ جس عمارت کا نقشہ میں نے چوتھے آسمان میں دیکھا ہے مجھے اسے تیار ضرور کروانا ہے، دلی میں اس طرح کا نقشہ مجھے بنانا ہے اور اس مسجد کو مجھے تعمیر کروانا ہے۔ اعلان کر دیا گیا، پوری سلطنت میں اعلان ہو گیا، لوگوں کو لگا دیا گیا اس کام پر، تمام بڑے بڑے انجینئرز کو بلایا گیا، نقشہ بنانے میں اپنے وقت کے ماہر لوگ تھے، ڈیزائن تیار کرنے والے بڑے بڑے ماہرین میں ان کا نام آتا تھا۔ تمام لوگوں کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے نقشہ بنا کر کے دکھاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے اسی کی طرح مجھے نقشہ چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو خواب بادشاہ نے دیکھا ہے، آپ مجھے بتائیں جب بادشاہ نے خواب دیکھا ہے تو کوئی اور نقشہ کیسے تیار کر سکتا ہے؟ سارے انجینئر نے اپنی جان لگا دی نقشہ بنانے میں، سارے نقشہ بنانے والوں نے تمام تر کوششیں کر لی، الگ الگ نقشے بنا کر کے بادشاہ کو دکھائے گئے، ایک سے ایک عظیم الشان بہترین ڈیزائن بنانے کے بعد میں، نقشے بنانے کے بعد میں بادشاہ کو دکھائے گئے، لیکن بادشاہ نے کہا جو میں نے خواب میں دیکھا ہے مجھے وہی نقشہ چاہیے، یہ تم جو بنا کر کے مجھے دکھا رہے ہو یہ وہ نقشہ نہیں ہے۔ سب نے اپنے دماغ سے نئے نئے نقشے تیار کیے، لیکن بادشاہ کو کوئی پسند نہیں آیا، سارے نقشے بادشاہ نے ریجیکٹ کر دیے۔ یہ اس کی طرح نہیں ہے جو میں نے خواب میں نقشہ دیکھا ہے، جو میں نے خواب میں عمارت دیکھی ہے۔ لیکن میرے عزیزو ایک انجینئر ان میں ایسا بھی تھا کہ جو اللہ کے ایک ولی کا مرید تھا، کسی اللہ کے نیک بندے کا مرید تھا۔ جہاں پر آج دلی میں چاندنی چوک ہے، اس وقت وہ اللہ کے ولی وہاں بیٹھا کر دلی کی سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، دلی میں جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ جامع مسجد میں ضرور جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ دلی کی جامع مسجد کے سیڑھیوں کے قریب ایک مزار بنا ہوا ہے جو اسی مرد قلندر کا مزار ہے کہ جن کا مرید وہ انجینئر تھا۔ اس اللہ والے کا نام ہے حضرت ہرے بھرے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ وہ اللہ والے کا مرید نا میرے عزیزو جو انجینئر تھا، بھاگا بھاگا اپنے پیر کے پاس میں جاتا ہے، کچھ پریشان ہے، مصیبت میں ہے، اور پیر تو حقیقت میں وہی پیر ہے نا جو مرید کی مصیبت کو پہچان لے اور اس کی مصیبت میں کام میں آ جائے۔ پیر آپ کو آج بھی مل جائیں گے کہ جو صرف اپنی جیبیں بھرنے کا کام کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اپنا ہاتھ نہ کسی ایسے کے ہاتھ میں دو جو تمہارے دنیا میں بھی کام میں آ جائے، دنیا میں بھی تمہاری مصیبتوں میں کام میں آئے، تمہارے لیے دعائیں کرے اور آخرت میں بھی تمہارے لیے کام میں آ جائے۔ کسی ایسے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دو کہ جس کا خود ٹھکانہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، تو وہ دوسروں کی کیا بخشش و مغفرت کروا سکتا ہے؟ اللہ والے کا وہ مرید کہ جو انجینئر تھا اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے، حضرت ہرے بھرے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جو اس وقت چاندنی چوک میں بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاس میں گیا۔ پیر صاحب نے سوال کیا یہ بتا کہ تو پریشان کیوں ہے، اتنی مصیبت کیسے آن پڑی ہے، تیرے چہرے سے یہ مصیبت کے آثار کیسے ظاہر ہو رہے ہیں؟ اس انجینئر نے کہا کہ میں ابھی بادشاہ کے دربار سے آ رہا ہوں، بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا ہے، سارے انجینئر کو بلا لیا گیا، نئے سے نئے نقشے بنا کر کے بادشاہ کو دکھا دیے گئے، لیکن بادشاہ نے سارے ریجیکٹ کر دیے۔ بادشاہ نے کوئی خواب دیکھا ہے، وہ کہتا ہے جو میں نے خواب میں عمارت دیکھی ہے، جو نقشہ میں نے دیکھا ہے مجھے اسی طرح نقشہ چاہیے،
چاہیے اسی کو میں تعمیر کروانا چاہتا ہوں۔ اللہ والے نے کہا اے میرے مرید وہ نقشہ کہیں نظر نہیں آئے گا، آ میرے قریب آ جا۔ وہ انجینئر جو ایک اللہ والے کا مرید تھا اپنے پیر صاحب کے قریب جاتا ہے، اللہ والے کے قریب جاتا ہے، اور اللہ والے نے اس مرید کے اوپر اپنی چادر کو ڈال دیا، اس کے سر کو چادر کے اندر لے لیا۔ تو وہ مرید کیا دیکھتا ہے کہ وہی نقشہ جو بادشاہ بنوانا چاہتا ہے، کہ جو چوتھے آسمان پہ جس عمارت کا نقشہ بادشاہ نے دیکھا تھا، وہ نقشہ اس مرید کو اس چادر کے اندر نظر آ جاتا ہے۔ وہ انجینئر چادر کے اندر ہی اس نقشے کو تیار کرنے لگا، ابھی چادر ہٹی نہیں تھی کہ اس انجینئر نے پورے نقشے کو اپنے ذہن میں اتار لیا اور اس کو تیار کر لیا گیا۔ پیر نے کہا، اللہ والے نے کہا کہ تیری پریشانی دور ہو گئی؟ تو وہ جو انجینئر مرید تھا وہ کہتا ہے کہ ہاں میری پریشانی حل ہو گئی ہے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، وہاں جا کر کے بادشاہ کو نقشہ دکھایا۔ جب نقشہ دکھایا تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں یہ وہی نقشہ ہے میں نے چوتھے آسمان پر خواب میں دیکھا تھا۔ اعلان کر دیا گیا کہ اسی نقشے کے تحت ایک عمارت کو تیار کیا جائے، لیکن اعلان بادشاہ نے اس شرط پر کیا کہ جو عمارت تعمیر ہوگی اس کی بنیاد وہی شخص رکھے گا، نہ اس نے کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا ہو، نہ تکبیر اولا کو چھوڑا ہو، نہ کبھی عصر اور عشاء کی سنت غیر مؤکدہ کو اس نے چھوڑا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلان کر دیا گیا، انتظار کیا گیا کہ کون ہے ایسا شخص جو بنیاد رکھے گا، جس کی کبھی تکبیر اولا فوت ہوئی ہے، اس نے کبھی سنت غیر مؤکدہ عشاء کی اور عصر کی نہ چھوڑی ہو۔ ایسے شخص کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے، کوئی بھی ایسا انسان نکل کر کے نہیں آیا۔ بادشاہ خود آگے بڑھا اور اس نے بنیاد رکھنا چاہی۔ لوگوں نے سوال کیا، اے بادشاہ سلامت، آپ خود ہی اپنی شرطوں کو توڑ رہے ہیں، آپ نے جو شرط رکھی تھی آپ نے اس کو توڑ دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آج میں ایک راز اٹھانا چاہتا ہوں۔ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، جب سے میرے اوپر نماز فرض ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر آج تک نہ میں نے کبھی تہجد کی نماز کو چھوڑا ہے، نہ میں نے کبھی تکبیر اولا کو فوت ہونے دیا ہے، نہ میں نے کبھی عصر کی سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑا ہے، نہ میں نے کبھی عشاء کی سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جو پورے ملکوں پر حکومت کیا کرتے تھے، ایک عظیم سلطنت کے مالک ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ آج بھی اگر کوئی 10-20 لاکھ روپے کما لے نا، تھوڑے سے پیسے اکٹھے کر لے یا تھوڑا سا عہدہ اس کو مل جائے، ذرا سی ذمہ داری آ جائے تو وہ طرح طرح کے بہانے بناتا ہے۔ نماز تہجد تو بات کی بات ہے، تکبیر اولا میں شرکت کرنا تو بات کی بات ہے۔ میرے عزیزو، کئی مہینے وہ لوگ مسجدوں میں آ کر کے نہیں جھانکتے ہیں، جو دنیا کے اندر اتنے مست ہو جاتے ہیں، اتنے مگن ہو جاتے ہیں، اپنی دولت میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ جنہیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، جنہیں یہ تک معلوم نہیں ہے کہ ہاں نماز پڑھنا فرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ میرے عزیزو، کتنا بھی پیسہ آپ کے پاس میں آ جائے، کتنے بھی مالدار ہو جاؤ، کتنی بھی دولت آپ کے پاس میں آ جائے، لیکن کبھی بھی نماز سے دوری نہ بناؤ، دین سے دوری نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت نے اگر عطا کیا ہے، آپ کو نوازا ہے، اس رب کا شکر ادا کرو، اس کی بارگاہ میں سجدے کرتے رہو۔ کیسے کیسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، تاریخیں اٹھا کر کے دیکھو آپ کہ کتنی سادگی کے ساتھ میں ان لوگوں نے زندگی گزاری ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے بعد بھی کبھی گھمنڈ اور غرور نہیں کیا اور اللہ کی عبادت ہمیشہ کرتے رہے۔ بادشاہ نے بنیاد رکھی، بنیاد رکھنے کے بعد میں تعمیری کام چلتا رہا، وقت گزرتا چلا گیا، مکمل مسجد کو تعمیر کر دیا گیا، اس عمارت کو تعمیر کر دیا گیا۔ جب مکمل تعمیر کیا گیا عمارت کو، بادشاہ نے مین دروازے کو بند کیا، وہاں تالا لگایا، اس کے آگے مصلی بچھا کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں ابھی لوگ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ جب بادشاہ نے اس کی بنیاد رکھنے کے لیے اتنی خطرناک شرط رکھی تھی تو اب تو مسجد کے افتتاح کا معاملہ ہے، مسجد کی اوپننگ کا معاملہ ہے، اب کتنی خطرناک شرط رکھی جائے گی۔ بادشاہ نے مصلی بچھایا، نماز کو ادا کیا، نماز ادا کرنے کے بعد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی رب کی بارگاہ میں، مدینے والے سے لو لگا کر آقا کی بارگاہ میں التجا پیش کی، یا رسول اللہ
علیک الصلاۃ والتسلیم، میرے آقا اس عمارت کو تیار میں نے کروا دیا ہے، مسجد کو تیار میں نے کروا دیا ہے، یا رسول اللہ اس وقت تک ہی مسجد بند رہے گی جب تک آپ اس کا آ کر کے افتتاح نہیں کر دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ آئیں گے تو مسجد کا افتتاح ہوگا، آپ آئیں گے تو مسجد کی اوپننگ ہوگی۔ بادشاہ روزانہ آتا، تالا کھولتا، مسجد کے اندر آتے، مسجد کی صفائی کرنے کے بعد میں مسجد میں تالا لگا دیا جاتا۔ یہی معمول چلتا رہا، یہی عمل بہت ٹائم تک چلتا رہا۔ ایک روز کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ سویا ہوا ہے، اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس عمارت میں تشریف لے آئے ہیں کہ جس عمارت کو بادشاہ نے تیار کروایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے عزیزو، بادشاہ فوراً اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد میں اپنے خادموں کو ساتھ میں لیا اور بہت سارے لوگوں کو ساتھ میں لینے کے بعد میں بادشاہ جامع مسجد میں پہنچتا ہے۔ وہاں تالے کو کھولا گیا، اندر پہنچا اور اعلان کر دیا کہ اب جو آنے والا جمعہ ہے وہ مسجد میں ہی ادا کیا جائے گا۔ لوگوں نے پھر اعتراض کر دیا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ پھر شرطوں کو توڑ رہے ہیں۔ آپ نے شرط تو یہ رکھی تھی کہ جب تک اللہ کے رسول تشریف نہیں لے آئیں گے، جب تک آقا مسجد میں نہیں آ جائیں گے، اللہ کے رسول اس مسجد کا افتتاح نہیں کریں گے، مسجد میں نماز ادا نہیں کی جائے گی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں ابھی خواب دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اور خواب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور آپ نے اسی حوض کے قریب میں وضو بنایا ہے اور یہی نماز ادا کی ہے۔ اور یاد رکھنا میرے عزیزو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں دکھائی دیں، شیطان کسی کی بھی شکل لے کر کے آ سکتا ہے، وہ آپ کو بہکا سکتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شکل کو اختیار نہیں کر سکتا، اس شکل میں وہ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر خواب میں کسی کو آقا کا دیدار ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول کا ہی دیدار ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے ابھی دیکھا ہے۔ جب جا کر کے دیکھا گیا حوض کے قریب میں تو پانی ابھی بہہ ہی رہا تھا وہاں سے۔ سارے لوگوں کو یقین ہو گیا، اور آج بھی اگر کوئی جاتا ہے جامع مسجد میں، اس نے دیکھا ہوگا کہ وہ جگہ کہ جہاں پر میرے آقا نے بیٹھ کر کے وضو بنایا تھا، اس جگہ کے چاروں طرف جالیاں لگا دی گئی ہیں، وہ جگہ آج بھی جامع مسجد میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، یہاں سے ایک عقیدہ ہمیں اور مل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی زندہ ہیں، اور آقا کو جو دل سے پکارتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اپنے غلاموں کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ بھی نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تو درود پاک کی کثرت کرو۔ سونے سے پہلے درود پاک پڑھو، اٹھنے کے بعد میں درود پاک پڑھو، ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ نبی پر درود پڑھتے رہو۔ ہمارا درود نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جو ہم نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ کثرت سے اس نیت کے ساتھ میں کہ ہاں ایک دن ایسا آئے گا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا اور اللہ کے رسول خواب میں تشریف لے آئیں گے، اس نیت کے ساتھ میں درود پاک پڑھتے رہیں۔ رب کعبہ کی قسم، ایک دن وہ آئے گا آپ کی زندگی میں کہ آقا اپنا دیدار آپ کو عطا فرمائیں گے۔ جس کو نبی کا دیدار ہو گیا یار، اس کی تو قسمت کا ستارہ چمک جائے گا، پھر دنیا و آخرت میں وہی انسان کامیاب ہونے والا ہے۔